بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ عام طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کو بتاتے ہوئے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، حضرت عبد الرحمن الاوسط ابو شہمہ۔ ایک مرتبہ کسی یہودی جس کا نام لکھا ہے نسیکہ، اس یہودی کے باغ میں اس کے پاس شراب پی لیے، پھر باغیچے میں بنو نجار کی ایک عورت سے زنا بھی ہو گیا، پھر اس عورت سے بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ ہونے کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی اور یہ کہا کہ آپ کے بیٹے ابو شہمہ نے مجھ سے زنا کیا ہے۔ ابو شہمہ نے زنا کا اقرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام افلح نامی غلام کے ذریعے سے حد نافذ فرمائی اور 100 کوڑے لگائے۔ آخر کار حضرت ابو شہمہ انتقال ہو گئے انہی کوڑوں کی زد میں آ کر۔ 40 دن کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا کہ ابو شہمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور جنتی پوشاک میں بڑے خوش ہیں، نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی تعریف فرمائی کہ عمر نے اسلامی حد نافذ کی اور اسلام کے حدود کا لحاظ رکھا، اور ابو شہمہ کے حق میں بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی دعائیہ کلمات آپ علیہ السلام نے فرمائے۔ تو اس واقعے کو بیان کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹا شراب پی لیا اور نشے میں آ کر زنا کر لیا، اور زنا کی جو سزا ہے یا شراب پینے کی جو سزا ہے وہ سزا نافذ کی گئی، اور سزا نافذ کرنے کے نتیجے میں بیٹا انتقال کر گیا تو بھی کوئی پرواہ نہیں فرمائی، لیکن شریعت کا اور اسلام کا حکم عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ واقعہ اگر اس طرح ہوتا اور بیان کیا جاتا تو ٹھیک تھا، لیکن چونکہ تاریخی روایات سے اور تحقیقی محدثین کی تحقیق کی روشنی میں اس طرح کا کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے عبد الرحمن کے نام سے ہیں، ایک عبد الرحمن الاوسط یہ دوسرے بیٹے کہلاتے ہیں جن کی کنیت ابو شہمہ کے نام سے منسوب ہے۔ مختلف کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور ایسے ہی ابراہیم جوزقانی نے الاباطیل والمناکیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے اللآلی المصنوعہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ 3 سندوں کے ساتھ مروی ہے، اور تینوں سندیں محدثین کی تحقیق کی روشنی میں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ پہلی سند کے متعلق حضرت علامہ ابن جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ سند باطل ہے۔ علامہ جوزی لکھتے ہیں ھذا وضعہ القصاص وقد ابدعوا فیہ وعادوا وقد شرحوا واطالوا، کہ یہ من گھڑت موضوع روایت ہے جسے قصہ گو اور کہانیاں بولنے والوں نے گھڑا ہے، اور قصے کو اپنی طرف سے اس میں سیٹنگ کی ہے، باتیں بنائے ہیں، اضافے کیے ہیں، اور خوب لمبا کر کے لوگوں کو رلانے کی اس میں کوشش کی گئی ہے۔ حافظ ذہبی تلخیص الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ قصہ بیان کرنے والوں نے گھڑا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں موضوع وضعہ القصاص، من گھڑت واقعہ ہے، اس روایت کو قصہ اور کہانیاں بولنے والوں نے گھڑا ہے۔ اس کی سند میں مجہول راوی ہیں، سعید بن مسروق عامش کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور یہ من گھڑت چیزیں اور ہیرا پھیری کر کے لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے نئی نئی باتیں گھڑا کرتے تھے۔ دوسری سند کے بارے میں بھی علامہ ابن جوزی نے، حافظ شمس الدین ذہبی نے، علامہ سیوطی نے، مختلف محدثین نے اس دوسری سند کو بھی موضوع کہا ہے۔ تیسری سند جو اس روایت کی ہے اس سند کو بھی علامہ ابن جوزی نے، علامہ سیوطی نے، علامہ ذہبی نے اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بالکل یہ فرمایا جاء فی خبر واہن ان اباہ جلدہ فمات، بالکل موضوع اور من گھڑت بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حد جاری کی ہو اور حد جاری کرنے کے نتیجے میں وفات پائی ہو، ایسی کوئی واقعہ اور کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف پر مبنی واقعے کو بتانے کے لیے حضرت عمر کے بیٹے کی طرف
شراب پینا اور بدکاری میں مبتلا ہو جانے کی بات، اور اس کے بعد حد جاری کرنے کا جو واقعہ ہے، محدثین میں سے علامہ جوزخانی نے، ابن جوزی نے، شمس الدین ذہبی نے، ابن حجر نے، جلال الدین سیوطی نے، مختلف محدثین نے موضوع اور من گھڑت کہا ہے، اس لیے صحابہ کی طرف منسوب کر کے اس واقعے کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَدَعَهُ الْجُهَّالُ وَالْقُصَّاصُ لِيَكُونَ سَبَبًا فِي تَبْكِيَةِ الْقَوَّامِ وَالنِّسَاءِ، کہ یہ واقعہ جاہل قصہ گو لوگوں نے گھڑا ہے تاکہ عوام کو اور بالخصوص عورتوں کو رلایا جائے، اور نئے نئے طریقے سے اس میں باتیں بڑھائی گئی ہیں، ہر قسم کی ناشائستہ باتیں اس میں گھڑی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا آپ کی شان کے خلاف ہے، صحابہ کی طرف نامناسب باتیں منسوب کرنا بالکل توہین ہے، اور خود حد جاری کرنے کے جو آداب اور شرائط ہیں کہ کیا اسلام میں اس درجے حد جاری کرنے کی اجازت ہے کہ جس پر حد جاری کی جا رہی وہ مر جائے؟ ایسا تو اسلام میں حکم بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ان کو حد جاری کرنے کے سلسلے میں مسئلے کا علم نہ ہو اور مرنے تک کسی پر حد جاری کی جاتی ہو۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کی طرف اس واقعے کو منسوب کر کے بیان کرنا محدثین کی تحقیق کی روشنی میں جائز نہیں ہے اور گناہ کی بات ہے۔ دراصل واقعہ کیا ہے، صحیح واقعہ کیا ہوا، اسے بھی محدثین نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ محدث علامہ ابن عراق القطانی رحمۃ اللہ علیہ نے تنزیہ الشریعہ میں نقل کرتے ہیں کہ اصل بات یہ ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن الاوسط، جن کی کنیت ابو شحمہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، مجاہدین کے لشکر میں مصر میں مقیم تھے۔ ایک رات آپ نبیذ تمر، کھجور جس پانی میں بھیگنے دیتے ہیں، وہ پانی پی لیے جو نشے والا تھا، جس میں جھاگ نکل چکی تھی اور اس میں نشہ آ چکا تھا، اور وہ پینے کے بعد جب نشہ آ گیا تو احساس ہوا کہ میں نے شراب پی لی، اور نبیذ تمر سے جو نشہ آیا ہے اسے آپ حرام سمجھتے تھے، اور نشہ جب ختم ہوا تو اس وقت کے جو امیر المؤمنین وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہ کہا کہ میں نے شراب پی ہے، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر کے بیٹے کو اور ان کے تقوی کو دیکھ کر منع کر دیا کہ تم نے نبیذ تمر پیا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت تمہیں نشہ سا محسوس ہوا ہے، اس پر حد جاری نہیں کی جاتی ہے، لیکن بار بار اصرار کیا اور یہ کہا کہ اگر آپ حد جاری نہیں کریں گے تو میں اپنے والد کو خبر کروں گا کہ آپ اسلام کے حدود نافذ نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار پر خلیفہ حضرت عمر کے بیٹے ہونے کی رعایت کرتے ہوئے گھر میں لے جا کر کوڑے لگائے تاکہ عوام میں اس بات کا پتہ نہ چلے اور توہین اور تحقیر والی بات پیش نہ آئے۔ کوڑے لگانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ملی کہ عام لوگوں کو عام جگہ پر کوڑے لگائے جاتے ہیں، میرا بیٹا ہونے کی نسبت سے یہاں گھر میں کوڑے لگائے گئے ہیں، تو مدینہ آنے کے بعد تادیباً ادب کے طور پہ، تنبیہ کے طور پہ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے لگائے۔ واقعہ ہو گیا کوڑے لگانے کا، کوڑے لگانے سے کوئی موت نہیں ہوئی اور کوئی جان نہیں نکلی۔ اس کے چند دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن ابو شحمہ خود بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اتنے ظالم نہیں ہیں کہ بیٹے کی جان جا رہی ہو اور آپ کوڑے مارے جا رہے ہوں یا جان جانے تک کوڑے مار رہے ہوں۔ یہ تو حد کا نافذ کرنا امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے تھا، نہ کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو مار رہا تھا، اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے۔ حد جو نافذ کی جا رہی ہے، حاکم اپنی رعایا کو اس کے جرم پر نافذ کر رہا ہے۔ چنانچہ محدثین میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ حضرت ابو شحمہ کا فلبث شہرا صحیحا، کوڑے لگنے کے بعد بھی 1 مہینہ 1.5 مہینے تک حضرت عبد الرحمن ابو شحمہ بہت تندرست اور صحت مند زندہ تھے۔ ثم اصابہ، پھر انہیں مرض لاحق ہوا، اس بیماری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے تک کوڑے لگائے ہوں۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں وَلَيْسَ بِعَاجَبٍ أَن يَكُونَ شُرْبُ النَّبِيذِ مُتَأَوَّلًا فَسَكِرَ عَنْ غَيْرِ اختیارٍ، اس کا امکان ہے کہ ابو شحمہ نے نبیذ جائز سمجھ کر پی ہو اور بے اختیار نشہ آ گیا ہو اور اس نشے کی وجہ سے ان پر حد نافذ کی گئی ہو۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عمر کا اپنے بیٹے کو شراب پینے
اور بدکاری کرنے پر حد نافذ کرنے کی وجہ سے جان جانے کا کوئی واقعہ احادیث میں ثابت نہیں ہے، اسے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔